السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین ناظرین، آپ کو جان کر بہت خوشی ہوگی کہ الامین نیشنل اکیڈمی کے زیر اہتمام ریسرچ سینٹر و ادارہ شریعہ کی جانب سے پہلا ہفتہ وار اصلاحی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہر ہفتہ آپ کی خدمت میں اصلاحی پروگرام پیش کیا جائے گا۔ فی الحال اس پروگرام کو آپ برکاتی ٹیک چینل پر سماعت کر سکیں گے۔ بعد ہو انشاءاللہ العزیز الامین نیشنل اکیڈمی یوٹیوب چینل پر اس پروگرام کو سنتے رہیں گے۔ میں آپ کے ساتھ محمد احمد رضا ثقافی، بانی الامین نیشنل اکیڈمی و خادم ریسرچ سینٹر و ادارہ شریعہ لاہان۔ اس پروگرام کا مقصد لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح اور مسلمانوں کے اندر تعلیمی بیداری لانا۔ ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ دنیا کی محبت میں اس طرح غرق ہو چکے ہیں کہ آخرت کو بالکل ہی بھلا بیٹھے ہیں۔ جہاں ہماری زندگی کا مقصد اول عبادت و ریاضت کر کے خدا کی معرفت حاصل کرنا ہونا چاہیے، وہیں ہماری قوم کے لوگ دولت، شہرت، عیش و عشرت کو ترجیح دے کر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ ہماری قوم کے لیے بڑا المیہ ہے اور بڑے افسوس کا مقام ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان تمام موضوعات پر باتیں ہوتی رہیں گی۔ آج میں جس اہم امر کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے تعلیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ دین کی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر، مرد پر بھی عورت پر بھی۔ مگر اس ترقی یافتہ دور میں دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ضروری ہے کہ عصری تعلیم بھی حاصل کرے، مگر عصری تعلیم کہاں، دینی تعلیم سے بھی ہمارے احباب غافل نظر آ رہے ہیں۔ محض پیسوں کی طلب ہوتی ہے، دولت کی طلب ہوتی ہے، اور ان پیسوں اور دولت کی طلب میں لوگ اپنے بچوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، ان کی تعلیم کو روک کر انہیں سعودی، قطر، دبئی بھیج کر ان سے پیسے کمواتے ہیں۔ یہ ان کی بڑی بھول ہے۔ یاد رکھیں، جن پیسوں کے لیے آپ اپنے بچے کو سعودی، قطر بھیج رہے ہیں، ان پیسوں سے کروڑوں درجہ افضل تعلیم ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہماری قوم کے اندر تعلیم کی اہمیت آئی ہی نہیں ہے، تعلیم کی اہمیت کو سمجھ ہی نہیں سکے ہیں ابھی، جس کی وجہ سے آج ہماری پوری قوم بچھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جن جگہوں پر ہمارا مسلمان بھائی ہونا چاہیے، وہ سیٹ، وہ کرسی خالی نظر آ رہی ہے، دوسری قوم کے لوگ مجبوری میں آ کر اس کرسی پر بیٹھتے ہیں۔ نہ ہمارے اندر ڈاکٹر ہے، نہ ہی پروفیسر ہے، نہ ہی کوئی ایسا انجینئر ہے جو کہ سرکاری طور پر ہمیں جو کرسیاں مل سکتی ہے ان کرسیوں کو سنبھال سکے۔ یہ بڑا المیہ ہے ہماری قوم کے لیے۔ یاد رکھیں کہ دین اور دنیا دونوں کی ترقی کا ایک مضبوط ہتھیار تعلیم ہے۔ جی ہاں، آپ نے جو پیسے کمایا ہے، آپ کی پہلی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کا پیسہ آپ کے بچوں کی تعلیم پہ خرچ ہو۔ اگر آپ بچوں کے خیر خواہ ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کی دولت کا پہلا مصرف آپ کے بچوں کی تعلیم ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا بیٹا ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، عالم، فاضل، مفتی بن گیا تو سمجھو کہ آپ بھی کامیاب رہے، آپ کے بچے بھی کامیاب ہو گئے۔ آپ اپنے گھر میں عالم بھی پیدا کریں تاکہ جب آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کا جنازہ آپ کا بیٹا پڑھا سکے۔ آپ اپنے گھر میں ڈاکٹر بھی بنائیں تاکہ جب آپ کے گھر کا کوئی فرد بیمار پڑ جائے تو آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا علاج کر سکے۔ جی ہاں، اور اگر آپ نے عالم بنا دیا بہتر،
تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی آپ کے لیے بڑا انعام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پہ عمل کیا، ان کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بہتر ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ انعام ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے بچے کو قرآن پڑھنا سکھایا، قرآن سمجھنا سکھایا، اور ان بچوں نے پڑھ کر کے سمجھ کر اس پہ عمل کیا، تو ماں باپ کو بروز قیامت ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بہتر ہوگی۔ تو آخرت میں بھی بھلائی، دنیا میں بھی بھلائی۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اگر اپنے بچوں کی تعلیم کو روک رہا ہے، سعودی، قطر و دیگر ممالک بھیج کر اسے پیسے کموا رہا ہے، وہ ان کی بڑی بھول ہے۔ پھر سے یہ جملہ سنیے، پیسوں سے کروڑوں درجہ افضل تعلیم ہے، زمین جائیداد سے کروڑوں درجہ افضل تعلیم ہے۔ اس لیے اس تعلیم کو روک کر اپنے بچوں کے مستقبل کو آپ خراب نہ کریں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے خیر خواہ ہیں تو آپ کی کمائی کا پہلا مصرف بچوں کی تعلیم ہونی چاہیے، بچوں کی تعلیم پر پیسہ خرچ کیجیے۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو بھلائی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔